فگن جو سر پہ شفیع الامم رہے، سایہ فگن جو سر پہ شفیع الامم رہے، مجھ کو نہ آفتاب قیامت کا غم رہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے، نعت جن کا اوڑھنا بچھونا اور نعت مناقب اور سلام انہوں نے کہے اور بہت بھرپور انداز سے کہے، صوفی من شخصیت، اور ان کا تعارف میں پیش کروں گا انشاءاللہ تو آپ جان سکیں گے کہ وہ کیسی بزرگ شخصیت اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جن کے مریدین بھی ہیں، اور جو ان کا عقیدت مندوں کا حلقہ ہے وہ بہت وسیع حلقہ ہے، اور علم و ادب کی طرف آپ کا رجحان اور وہ بھی، اور پھر آپ کے مریدین میں سے بھی بہت سے لوگوں نے اشعار کہے۔ پہلے فکر سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ان کا نام بھی اور حالات زندگی اور ایک مختصر سا تعارف بھی انشاءاللہ پیش کروں گا کہ گل اسلام کھلانے کے لیے آپ آئے، بوئے توحید سنگھانے کے لیے آپ آئے، غافلو ہوش میں لانے کے لیے آپ آئے، بخت خفتہ کو جگانے کے لیے آپ آئے، اور غلبہ ناحق کا دبانے کے لیے آپ آئے، دین کو دین بنانے کے لیے آپ آئے، اور بارشیں نور کی رحمت کی فضاؤں سے ہوئیں، بارشیں نور کی رحمت کی فضاؤں سے ہوئیں، ظلمت کفر مٹانے کے لیے آپ آئے، اور مائل جور و تشدد تھے زمانے والے، امن کی بات چلانے کے لیے آپ آئے، اور غم زدہ دکھیا پریشاں کا سہارا بن کر، غم زدہ دکھیا پریشاں کا سہارا بن کر، خلق کی بگڑی بنانے کے لیے آپ آئے، اور کفر کے دشت میں جو بھول گئے تھے راہیں، کفر کے دشت میں جو بھول گئے تھے راہیں، سر منزل انہیں لانے کے لیے آپ آئے، اور رونقیں لے کے خزاؤں میں بہار آئی، رونقیں لے کے خزاؤں میں بہار آئی، بزم ہستی کو سجانے کے لیے آپ آئے، اور حاوی ہونے کے لیے شرک کے نغماتوں پر، حاوی ہونے کے لیے شرک کے نغماتوں پر، گیت وحدت کا سنانے کے لیے آپ آئے۔ صوفی حبیب اللہ حاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، ان کی شخصیت، ان کے کلام اسلوب کے حوالے سے، ان کے کلام کے محاسن کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت، تنقید نعت کے حوالے سے ایک بہت نمایاں، بہت نمائندہ نام، صاحب کتاب شاعر بھی ہیں آپ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عزیز احسن صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور اس عہد کے نعت کے تعلق سے جنہوں نے بہت فروغ نعت کے حوالے سے بہت اہم کردار آپ نے ادا کیا ہے، اور صاحب کتاب آپ بھی شاعر ہیں، جناب عارف منصور صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز، خوش الحان ثناخواں جناب سید رفاقت حسین رحمانی۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں صوفی حبیب اللہ حاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ آئی سکون دل کی تدبیر دل کے اندر، آئی سکون دل کی تدبیر دل کے اندر، بطحا کی کھینچتا ہوں تصویر دل کے اندر، بطحا کی کھینچتا ہوں
تصویر دل کے اندر دنیا سمجھ لے مفلس لیکن نہیں ہوں مفلس دنیا سمجھ لے مفلس لیکن نہیں ہوں مفلس حب حبیب کی ہے جاگیر دل کے اندر حب حبیب کی ہے جاگیر دل کے اندر بطحا کی کھینچتا ہوں تصویر دل کے اندر وہ آئیں گے یقیناً اس بات کی لگن ہے وہ آئیں گے یقیناً اس بات کی لگن ہے میں کر رہا ہوں کعبہ تعمیر دل کے اندر طیبہ کا نظارہ پر لطف اور نرالا طیبہ کا نظارہ پر لطف اور نرالا احساس میں ہے جس کی تاثیر دل کے اندر احساس میں ہے جس کی تاثیر دل کے اندر جب سے نظر پڑی سرکار دو جہاں کی جب سے نظر پڑی ہے سرکار دو جہاں کی خود درد بن گیا ہے اکسیر دل کے اندر خود درد بن گیا ہے اکسیر دل کے اندر ایک رات خواب حسرت آیا جو حاوی ایک رات خواب حسرت آیا نظر جو حاوی میں دیکھتا ہوں اس کی تعبیر دل کے اندر میں دیکھتا ہوں اس کی تعبیر دل کے اندر بطحا کی کھینچتا ہوں تصویر دل کے اندر
الحاج حکیم حافظ خواجہ حبیب اللہ حاوی چشتی صابری جعفری رحمانی، اس میں گرامی حبیب اللہ تخلص حاوی کیا کرتے۔ 5 مئی 1914 جائس رائے بریلی یو پی بھارت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ننیالی سلسلہ نسب آپ کا ممتاز صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا سلسلہ سخن امیر الشعراء فخر روزگار استاد امام بخش ناسک تک پہنچتا ہے۔ روحانی سلسلہ مخدوم العالمین حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جو القابات تھے ان میں انیس المشائخ، قطب المباہدین، استاذ الاساتذہ بہت مشہور تھے۔ آپ کے مرشد گرامی مخدوم الاولیاء حضرت خواجہ شاہ حافظ محمد جعفر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو امام صاحب کے نام سے مشہور تھے، آپ کے سگے ماموں تھے، اور مہر ولی شریف دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آپ امام تھے۔ آپ کی رسم دستار بندی خلافت کی حضرت خواجہ شاہ صوفی محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جون 1968 کو کراچی میں مشائخ کے کثیر اجتماع میں سر انجام دی۔ اوائل عمری میں اپنے چچا ادیب العصر حضرت نذیر احمد الہ آبادی اور فصیح البیان حضرت عبد الوہاب راز جائسی سے اصلاح لی، مگر بعد ازاں باقاعدہ طور پر ریسرچ اسکالر الہ آباد یونیورسٹی ملک الشعراء حضرت علامہ سید آل محمد نقوی مہر جائسی کے شاگرد ہوئے، اور موصوف نے ہی آپ کو پاکستان میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ باقاعدہ طور پر آپ نے کسی مدرسہ یا مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی، تاہم اپنی ذاتی کوشش اور محنت شاقہ سے اردو، فارسی، انگریزی اور عربی میں مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ کے ادبی شاگردوں میں ڈاکٹرز، پروفیسرز اور سکولرز شامل ہیں۔ آپ کے مریدین کا وسیع سلسلہ پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے خلفاء اصلاحی، تبلیغی اور روحانی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کے ادبی شاگرد بھی اپنے اپنے مقام پر علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ پہلا شعر آپ نے 1921 عیسوی میں کہا، اور آخری شعر روایات کے مطابق سن 1993 میں کہا۔ آپ مختلف ادبی تنظیمات سے آپ وابستہ رہے، اور مختلف مشاعروں کا بھی اہتمام کرتے رہے، اور مشاعروں میں شرکت بھی فرماتے رہے۔ چیئرمین آپ بانی بھی اور چیئرمین بھی حبیب اللہ حاوی ٹرسٹ کے، جس میں آپ نے جس کے لیے اپنی ذاتی جیب سے زمین خریدی اور 3 منازل کی خوبصورت عمارت تعمیر کر کے وقف کر دی۔ آپ بانی ہیں حلقہ جعفری رحمانی چشتی صابری پاکستان کے۔ آپ کی تصانیف میں جمالستان رحمت جو مجموعہ ہے نعت و مناقب اور سلام کا۔ 13 جون 1993 کو بمطابق 21 ذی الحج آپ کا وصال ہوتا ہے آستانہ عالیہ صابریہ حبیبیہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کالونی لاہور کینٹ میں۔ کیا کہیے گا، ایک تو جو صوفی اور پھر ایسے شاعر کے جنہوں نے کسی مدرسے سے مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بہت چند ایک مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی کہ جن کے ہاں اتنے مضبوط شعر بھی ہوں اور کسی مکتبے سے آپ نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور پھر صوفی شخصیت ہو۔ دیکھیے، ایک تو صوفیانہ انداز ہے، دوسرے شاعری ابھی آپ نے سنی، اس کے اندر جو اہتمام ہے اس کا، یہ جو ماحول ہے نا جائسی کا، مانی جائسی بڑے معروف تھے، راز جائسی اور مہر جائسی کے تو یہ شاگرد بھی ہیں، تو یہ ماحول ہی خود ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، ٹھیک، اس سے سیکھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک، اور انہوں نے سیکھا بھی وہیں سے۔ پھر یہ کہ محبت جو ہے وہ بہت کچھ خود سکھا دیتی ہے۔ جب انہیں ایسے ماحول سے محبت ہوئی تو وہ علم کی طرف بھی رغبت ہوئی، اور الحمدللہ خود ہی انہوں نے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی محنت شاقہ سے انہوں نے بہت ساری زبانیں بھی سیکھ لیں اور علم بھی حاصل کر لیا۔ لیکن اصل ان کا معاملہ تھا روحانی، اور یہ سلسلہ چونکہ صابریہ سلسلہ ہے، اس کے اندر بہت جلدی ارتفاع کی طرف بڑھتا ہے مرید۔ اور صوفی کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، اور پھر فنا فی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ فنا فی الشیخ ہونے
کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے مظاہر بھی ہمیں یہاں ملتے ہیں ان کے کلام میں، وہ منقبت کا ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن فنا پھر رسول ہونے میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تصویر نہیں ہے کوئی، اور تصویر بنائی بھی نہیں جا سکتی، تصور کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور کا نقش اولین بنایا تھا نا، نعت کا نون جو ہے وہ نقش اولین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. واہ واہ. اور نعت کا جو عین ہے وہ عکس اولین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور یہ عکس شاعر کے لیے ہے کہ وہ اپنے دل میں اتار لے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. تو اور اس عکس کو تام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تے ہے نعت کی. جی. تو نعت جو ہے وہ نقش اولین کا عکس تام ہے جو شاعر اتارنا چاہتا ہے لیکن کبھی تام نہیں بن سکتا وہ. واہ واہ واہ. تو اس کی طرف انہوں نے ایک عجیب غریب اشارہ کیا. یہ تو میرا تصور تھا جو کہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مصور تو رہے عاجز مگر ناچیز حاوی نے تمہارا دل میں ہے نقشہ اتارا یا رسول اللہ. ہائے 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 ہائے. تو مصور تو عاجز ہو جاتا ہے، لیکن جو فنا فی الرسول کی منزلیں طے کرتا ہے وہ نقش دل میں اتار لیتا ہے. اور حاوی صاحب کا حال بن گیا یہ کہ وہ اکثر یہاں ہم نے ان کی شاعری میں یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان پہنچ رہا ہے، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی ان کے احساس کے توسط سے، حضوری کی کیفیات کے توسط سے ہمیں ان کے کلام میں حضوری اور حاضری کی وہ کیفیات ملتی ہیں کہ جو ہمیں خسرو کے ہاں ملتی کہ نمی دانم کے آخر چون ہمیں دیدار وہ نمی دانم کے آخر نمی دانم چے منزل بوجھ شب جائے کہ منبودم میں نہیں جانتا کہ کل شب میں کس محفل میں تھا. وہ محفل جو ہے وہ یہ دل میں بسائے پھرتے ہیں. اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے بہت ہی زیادہ یعنی ملٹی فیسڈ شخصیت کہلاتی ہیں. ٹھیک. یہ عارف صاحب ایک تو یہ چیز شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کیجئے گا، آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر لیجئے گا، لیکن چونکہ بات چلی کلام اور اس کے محاسن، ایک بات تو طے ہے کہ یہ حال کے شاعر ہیں، قال کے نہیں ہیں. دوسری بات اس میں یہ کہ ہمیں 100% یقین ہو جاتا ہے ایک ایسے شاعر کے لیے کہ اس کی شاعری جو حال کی شاعری ہے اور صفحہ کرتاس پر اتری ہے تو وہ چیز یقیناً ہوئی ہوگی، تبھی وہ قلم کے ذریعے صفحات پر اتر رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے درست کہا. عزیز احسن صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی ایک ایسے صوفی کا جو باعمل صوفی ہے اور جو ایک پورا حلقہ اپنے گرد بھی رکھتا ہے اور خود بھی ایک خاص حلقے سے، ایک سلسلے سے وابستہ ہے، جی ہاں، تو اس پر جو کیفیات گزرتی ہیں وہ تو کیفیات ایسے ہیں جیسے مشاہد ہو. ٹھیک. واہ واہ. اس کی کیفیت ہے وہ اس کی کیفیت اس طرح نہیں کہ اس نے خالی تصور میں سب کچھ باندھ لیا ہے. اسے تو اللہ کے کرم اور حضور کی جو یعنی اطاعت سے اور اس سے جو فائدہ ہوا ہے اور ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے وہ محفلیں اپنے تخیل کے اعتبار سے نصیب ہوتی. ٹھیک. اور جب وہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں تو ان کا احوال بیان کرنا پھر اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہ جاتی. جی ہاں. واہ. تو یہ جو احوال ہے ہمیں اس میں صاف دکھائی دیتا ہے ان کی شاعری میں. جہاں بھی آپ دیکھیں گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ ان کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ میرے ارمانوں کی دنیا میں چلے آئیں حضور. واہ واہ. میرے ارمانوں کی دنیا میں چلے آئیں حضور، ہے تصور میں بچھا فرش نظر یا مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. یعنی تصور میں فرش نظر بچھانا. بڑی بات. اور یہ کیفیت جو ہے یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں ہمیں جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ حال ہے تو اس حوالے سے انہیں پورے مناظر ان کے سامنے موجود ہیں. ہاں اب یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ صلاحیت عطا کر دی کہ آپ کو جو کچھ محسوس ہو رہا ہے اسے آپ دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے. صحیح. اچھا یہ جو ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ تمہارا دل میں ہے نقشہ اتارا یا رسول اللہ، گویا یہ بیتا ہے اور بیتی ہے. جب یہ مصرع ایک قاری کے سامنے یا ایک سامع کی سماعتوں سے گزرتا ہے اس کی اثر پذیری میں کیا فرق ہے؟ حال کی شاعری اور قال کی شاعری کی اثر پذیری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں میں دونوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے حال کی شاعری کا
اثر شخصیات پر مختلف ہوتا ہے. جس کی فریکوینسی مل جاتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جس کی فریکوینسی نہیں ملتی اس کے لیے وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر شاعری جو ہے وہ جب وہ کسی خاص موڈ میں آپ پڑھتے ہیں, کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں تو زیادہ اثر کرتی ہے, اور اگر روا روی میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اثر اس کا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے وہ محفل سما میں جو کیفیات, اگر خاص سما ہو, آج کل کے حوالے سے نہیں ہے ہو رہی کہ پبلک میں سما ہو رہا ہے اور لوگ جھوم رہے ہیں, وہ کیفیات نہیں ہوتی, لیکن جو واقعتاً کسی کی نگرانی میں ہوتی ہے سما اور وہ شیخ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ منازل طے کرا دیتا ہے سما. تو یہی کیفیت, یہ مساری جو ہیں, یہ مصرے جو ہیں, یہ وہ کیفیت طے کرا دیتے ہیں اور وہاں پہنچا دیتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ یہ جو سلسلے ہیں یہ حقیقت میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نشریات ہیں رحمت کی. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل رحمت کی نشریات ہیں. اب اگر آپ کے پاس ٹیلی ویژن سیٹ اور اس کی پکچر ٹیوب بالکل ٹھیک حالت میں ہے, درست حالت میں رکھی ہوئی ہے, تو آپ پورا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس سے مطلب لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور اگر سگنل آپ کے یہاں سگنل ہی نہیں آ رہے ہیں کیا کریں, تو پھر تو نقطے لکیر ہی ہوں. صحیح. تو وہ تو یہ آرام سے کہہ دے گا میں نے تو کوئی پروگرام ہوا ہی نہیں. واہ 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 واہ. تو بالکل یہی کہتے ہیں. بہت اچھی بات. ناظرین, آپ اپنے سگنلز کو ٹھیک کیجئے, اور ہم بھی ٹھیک کرتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, اور سگنلز کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک اور کلام اس صوفی شاعر کا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, اور سید رفاقت حسین رحمانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کریں گے. بسم اللہ. جی. فگن جو سر پہ شفیع الامم رہے, سایہ فگن جو سر پہ شفیع الامم رہے, مجھ کو نہ آفتاب قیامت کا غم رہے, مجھ کو نہ آفتاب قیامت کا غم رہے. دل میں دم بدم رہے, دل میں خیال نعت نبی دم بدم رہے, رحمت رسول کی ہو خدا کا کرم رہے, رحمت رسول کی ہو خدا کا کرم رہے. یاد رسول پاک میرے دل میں ضم رہے, یاد رسول پاک میرے دل میں ضم رہے. یا رب ہر ایک خیال میرا کل عدم رہے, یا رب ہر ایک خیال میرا کل عدم رہے. نعت رسول پاک میں لکھتا رہوں صدا, نعت رسول پاک میں لکھتا رہوں صدا.
میرا یہی خیال سپرد قلم رہے، میرا یہی خیال سپرد قلم رہے، اور کوئے رسول پاک میں گزرے میری صدا، کوئے رسول پاک میں گزرے میری صدا، باغ ارم ہے یہی باغ ارم رہے، باغ ارم ہے یہی باغ ارم رہے، آسی سراپا قصور ہوں، آسی ہوں پر خطا ہوں، سراپا قصور ہوں، وقت اخیر مجھ پہ کرم پر کرم رہے، وقت اخیر مجھ پہ کرم رہے، حاوی ہے مجھ پر جو علم درد و غم حضور، کیا بات، حاوی ہے مجھ پر جو علم درد و غم حضور، میری حیات زار پہ چشم کرم رہے، میری حیات زار پہ چشم کرم رہے، مجھ کو نہ آفتاب قیامت کا غم رہے۔ ناظرین کرام، ہم نے ٹیلی فون لائن پر ایک بہت ہی محترم اور مکرم شخصیت کو پروگرام میں شامل کیا ہے، اسلام آباد سے، جو خود بھی شاعر ہیں اور بہت مضبوط شاعر، بہت خوبصورت شاعر ہیں، صاحب کتاب شاعر ہیں، اور صوفی حبیب اللہ حاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، خلیفہ اکبر بھی ہیں، آپ کا بہت وقت بھی ساتھ گزرا ہے، تو یقیناً ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے بہتر کون اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاہ سبتین شاہ جہانی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے شاہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ صوفی حبیب اللہ حاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی شاعری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کیا کہیے گا؟ میرے آقائی مرشدی غالب الاولیاء حاوی الاسفیاء حضرت خواجہ شاہ صوفی حبیب اللہ صاحب حاوی جعفری رحمانی چشتی صابری الملقب حبیب رحمانی محبوب جعفری کا شمار گزشتہ صدی کے ممتاز ترین اولیاء اور صف اول کے نعت نگاروں میں ہوتا ہے۔ جی، وہ نعت نگاری کو عبادت سمجھتے تھے اور اسے خواجگان چشت کی سنت فرماتے تھے۔ وہ فناف رسول کے درجے پر تھے۔ آپ کا کلام کمالات عشق مصطفیٰ کا آئینہ تھا۔ جو واردات و کیفیات آپ پر نازل ہوتی تھی ان کو رقم کرتے تھے، یعنی ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اصل میں پرورش لوح قلم تو ان حضرات نے کی، یا ان ایسے ہی لوگ
کریں گے اور کرتے رہیں گے جی۔ آپ روزمرہ کے اوراد اور وظائف اور سرکاری ملازمت کی وجہ سے اپنے پاس وقت نہیں رکھتے تھے، بے حد آپ کو وقت کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر فیضان الہی دیکھیے کہ جس ایک مصرے پر ایک نعت لکھتے تو اس پر کئی کئی نعوت لکھ ڈالتے، جی ہاں، قوافی اور ردائف ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت اطہر میں بہت وقت گزارا اور جی بھر کر استفادہ کیا۔ ماشاءاللہ، محاسن سخن اور مائب سخن پر آپ کو عبور کامل تھا۔ آپ نے مجھے ایسی ایسی باریکیاں اور سخن کے ایسے ایسے رموز تعلیم فرمائے جو میں نے بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں دیکھے۔ حالانکہ میرا بھی تعلیم و تعلم سے واسطہ رہا ہے اور ایک عرصے تک میں نے ادب پڑھایا ہے، مگر حضرت صاحب کے نقاط سخن اپنی جگہ منفرد تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو چند ہی ماہ کی اصلاح کے بعد ایک اچھا شاعر بنا دیتے، ایک اچھا نعت نگار بنا دیتے، زیادہ شاگردوں سے محنت نہیں کراتے تھے۔ یہ آپ ہی کے فرامین عالی شان میں سے ایک ہے کہ جہاں تمام اصناف سخن کی انتہا ہے غزل کی ابتدا ہے، اور جہاں غزل کی انتہا ہے وہاں نعت کی ابتدا ہے۔ غزل جب وضو کر لیتی ہے تو نعت بن جاتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ ایک تو ان کے محاسن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن جمالستان رحمت آپ کے سامنے ہے، اس میں مناقب بہت زیادہ، حضرت مولا علی کی منقبت ہے، حضرت امام حسین کی منقبت ہے، پھر خواجہ غریب نواز کی منقبت ہے، حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت۔ مناقب کیا وجہ ہے؟ مناقب اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے باقاعدہ اہتمام اور التزام کر کے یہ صوفیانہ روش میں، اور خاص طور سے ولایت کے درجے پہ جو لوگ قائد ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روحانی تسلسل بہت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس تسلسل میں انہیں جو ستارہ جہاں چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ ان کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو اس کی جتنی بھی روشنی محسوس کرتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں، یہ مجبوری ہے ان کی۔ اور یہ سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ مناقب نہ کہے جائیں تو یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے والے لوگوں کا کوئی تسلسل قائم بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ آج دنیا میں یہ تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ کہیں دین اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ دین اسلام جو ملتا ہے وہ صوفیہ کرام کے ہاں، سچے لوگوں کے ہاں ملتا ہے، اور ان کو وہ جو دیکھتے ہیں اور وہ اتباع سنت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جو محبت پیدا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیدا ہوئی ہے، تو جب یہ ان کی روشنی دیکھ رہے ہیں کردار کی، تو اس کو کردار کی روشنی کو تو بیان کرنا ہے۔ علی احمد مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو تو بیان کرنا ہے، ان کو اپنے پیر، یہاں تک کہ خسرو کو بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس کے اندر مناقب ہیں، ان کے اپنے پیر صاحب کی بھی ہیں۔ ظاہر ہے ان سے جو کسب فیض کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ نور کہاں سے آ رہا ہے، وہ بیان کرتا ہے اور وہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہتا ہے اور حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور تک پہنچانے والے بھی تو یہی لوگ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، کہا بہت کم، لیکن ان کی جو قدرت ہے کلام پر وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں ضم کرم آ رہا ہے وہاں کل عدم استعمال کر لینا یہ ایک بہت ہی مشکل بات تھی۔ تو حالانکہ بہت قدرت ہے کلام پر، کہ اس کے باوجود بہت کم کہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو جیسے کہہ بھی رہے تھے ستین صاحب کہ ان کے ہاں مصروفیت اتنی زیادہ تھی، اور پھر ذکر اذکار کی بھی اور پھر وہ سرکاری ملازمت میں بھی رہے، ملازمتی مصروفیات بھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے صحیح معنوں میں زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی ایک طرف نہیں جانے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو توازن قائم کرنا ہے یہ کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی، صحیح،
کہ وہ اس زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کر کے خیریت سے گزرتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اب جیسے یہ مناقب کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک اور بڑی اچھی سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم یعنی جب بھی نعت یا مناقب جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں حقیقت میں یہ ہمارے پاس اظہار شکر کا ذریعہ ہے. ٹھیک ٹھیک بے شک. اب جو حضور کی توسط سے ہم پر جو کرم ہوئے ہیں ہم جو نعت کہہ رہے ہیں در حقیقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح حضور کے اس احسان کا شکریہ ادا کر سکیں. اور اسی طرح سے جیسے یہ اولیاء اللہ ہیں یا سلسلے والے بزرگ ہیں تو انہوں نے بھی جو احسانات کیے ہیں راستہ دکھانے کے لیے تو اس کے لیے ان کا حق ہے کہ ان کے لیے بھی مناقب کہے جائیں تاکہ کسی حد تک آپ اس احسان سے عہدہ برا ہو سکیں. صحیح. بہت شکریہ. میں وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے جب ایسے بزرگوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو یقیناً ان کی شخصیت پر ہی ایک پروگرام پورا کیا جا سکتا ہے. میں آخری بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی شاعری میں کلاسیکل رچاؤ بہت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی ردیفیں بڑی ٹھکی ہوئی ہیں اور قوافی بہت خوبصورتی سے استعمال کیے گئے ہیں جیسے خود نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے قافیہ. کیا کہیں گے آخری جملے صوفی صاحب کی شاعری کو, شخصیت کو, جمالستان رحمت بھی آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ صوفی صاحب جیسے شعراء بہت کم اور ایسے شعراء جو ہوتے ہیں وہ یقیناً ایک پورا دبستان اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور بعد میں جو ان کے مابعد اثرات ہیں ان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فیض یاب ہوتے ہیں. صحیح. جن میں ہمارے سامنے ایک بڑی مثال کی صورت میں ان کے شاگرد خاص یعنی ستین شاہجہانی صاحب بہت خوبصورت شاعر وہ بھی ماشاءاللہ. بہت شکریہ عزیز احسن صاحب آپ کا, بہت شکریہ عارف منصور صاحب آپ کا, بہت شکریہ سید رفاقت حسین رحمانی صاحب. بلکہ ہماری خواہش ہے کہ اب اگر منقبت ہی شامل کریں آپ بھی, اور اگر حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت اگر شامل کر پائیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. میں نے بھی ایک منقبت کا ہی انتخاب کیا ہے. اور ناظرین کرام یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی شاعری کو پڑھ کر ہمیں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلیقہ آتا ہے. وہ قرینہ سکھاتی ہے وہ شاعری کہ کس طرح سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. گو کہ بہت کم ہے, ایک کتاب ہے لیکن وہ بھی علوم کا, عرفان کا یوں سمجھ لیجئے کہ خزینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلیقہ, آداب سکھائے جاتے ہیں, قرینہ سکھایا جاتا ہے. سرکار سے کرم کی التجا کرنی ہے, استغاثہ کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے, کس محبت سے پیش آنا ہے. اور مناقب کا انداز جو اس میں کیفیات محسوس ہوتی ہیں. میں نے بھی ایک منقبت کا انتخاب کیا ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت, اسی کو پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. تمام خلق پہ فائق ہے انتخاب حسین, تمام خلق پہ فائق ہے انتخاب حسین, عروج عشق پہ فائز ہے آفتاب حسین, اور کمال نور شہادت ہے آفتاب حسین, کمال نور شہادت ہے آفتاب حسین, ضیائے زیست کو بخشا گیا ہے آب حسین, اور ہر ایک رنج و علم کا ہے جسم مجموعہ, ہر ایک رنج و علم کا ہے جسم مجموعہ, ورق الٹ کے ذرا دیکھیے کتاب حسین, ورق الٹ کے ذرا دیکھیے کتاب حسین. اور یہ شعر قابل توجہ ہے کہ یہ آب پاشی نہ ہوتی جو پیتے پانی وہ, یہ آب پاشی نہ ہوتی جو پیتے پانی وہ, ہوا ہے باغ صداقت میں صرف آب حسین, ہوا ہے باغ صداقت میں صرف آب حسین. اور یزید اور یزیدی ہیں پستیوں میں پڑے, یزید اور یزیدی ہیں پستیوں میں پڑے, سرے عروج چمکتے ہیں فیض یاب حسین, اور زمین کرب و بلا سے ابلتا خود پانی, زمین کرب و بلا سے ابلتا خود پانی, ذرا بھی کرتے اشارہ اگر جناب حسین, اور قیامت آتی قیامت سے پہلے ہی حاوی, قیامت آتی قیامت سے پہلے ہی حاوی, ذرا بھی جوش میں آتا اگر عتاب حسین, ذرا بھی جوش میں آتا اگر عتاب حسین. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
تسلیمات۔ بہارے حق ہے کاشانہ علاؤالدین صابر کا، بہارے حق ہے کاشانہ علاؤالدین صابر کا، گلے عرفاں کا گلخانہ علاؤالدین صابر کا، فقیری شان رکھتے ہیں، فقیری آن رکھتے ہیں، فقیری شان رکھتے ہیں، فقیری آن رکھتے ہیں، مگر چوکھٹ ہے شاہانہ علاؤالدین صابر کا، مگر چوکھٹ ہے شاہانہ علاؤالدین صابر کا، ہوئی ہے عقل و دانش میری قربان ذات صابر پر، ہوئی ہے عقل و دانش میری قربان ذات صابر پر، میں دیوانہ ہوں دیوانہ علاؤالدین صابر کا، میں دیوانہ ہوں دیوانہ علاؤالدین صابر کا، ملا کر مانگے یہاں پر جام عرفانی، ملا کر طالب مانگے یہاں پر جام عرفانی، رہے آباد میں خانہ علاؤالدین صابر کا، رہے آباد میں خانہ علاؤالدین صابر کا، یہی حسرت یہی ہے آرزو دن رات ہے ساقی، یہی حسرت یہی ہے آرزو دن رات ہے ساقی، پلا دے مجھ کو پیمانہ علاؤالدین صابر کا، اور عقیدت لے کے جاؤ محفل اقدس میں تم حاوی، عقیدت لے کے جاؤ تم محفل اقدس میں تم حاوی، خلوص دل ہے نذرانہ علاؤالدین صابر کا، خلوص دل ہے نذرانہ علاؤالدین صابر کا، بہارے حق ہے کاشانہ علاؤالدین